أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن أحمد ابن عمر الوقيعي قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن عون النبي الأميسي النبي بكر بن أبي الجهم بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. سورة النصر ان سور مبارکہ میں سے ہے جو سور مدنیہ ہیں. الحمدللہ اس کا پہلے خلاصہ درس میں عرض کر چکا ہوں. اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزوں کے بارے میں بشارت عطا فرمائی ہے اور 3 چیزوں کا حکم عطا فرمایا ہے. یعنی اگر آپ اس سورت مبارک پہ غور کریں گے تو یوں سمجھ آئے گا مثلا کہ 3 چیزیں عطا ہوئی ہیں اور 3 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا. 3 چیزیں جو عطا ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک نصر اور ایک فتح اور ایک کیا ہے؟ رأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. یہ 3 چیزیں عطا الہی جو ہیں وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں. یعنی سورت کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو 3 عطا ہیں اور 3 عبر ہیں. یعنی 3 چیزیں جو عطا ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ النصر اذا جاء نصر اللہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ والفتح. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. یہ 3 چیزیں تو اللہ نے عطا فرمائی اور 3 چیزوں کا اللہ نے حکم فرمایا. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فسبح. پہلا حکم کیا ہے؟ تسبیح. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ تحمید. اور تیسرا حکم کیا ہے؟ استغفار. تو آپ اس سورت کی ترتیب مبارک پہ غور کریں تو کتنی عجیب ترتیب ہے اور کتنی عظیم کلام ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق کا کلام ہے. اس لیے اس کے اندر بلاغت بھی ہے، فصاحت بھی ہے، اعجاز بھی ہے، ایجاز بھی ہے اور اس کے حکم کے اندر ایک ایسی جامعیت کی شان بھی ہے جو دنیا کے کسی کلام میں نہیں پائی جاتی. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد. یا آپ آسان زبان میں سمجھیں کہ اللہ کی مدد یا اللہ کی طرف سے اعانت اور امداد. اور فتح کا معنی ہوتا ہے فتح ہونا. تو اس لیے اب علماء نے یہاں ایک سوال پیدا فرمایا کہ جب اذا جاء نصر اللہ کہ اللہ کی مدد آ گئی اور اس کے بعد پھر والفتح کے کہنے کی کیا حکمت تھی کہ فتح جو ہے گویا وہ بھی تو اللہ کی مدد ہے. جب اس کا ذکر نصر میں آ چکا تھا تو پھر والفتح کا اضافہ دوبارہ جو ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا تو لازمی اس کے اندر کوئی حکمت. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ نصر کا معنی تو ہوتا ہے یعنی امداد ہونا، کسی چیز کا امداد کرنا. مثلا آپ نے ایک طالب کی امداد کی پڑھنے میں، یہ مدد ہے. لیکن فتح کا معنی ہوتا ہے کہ اس چیز کا حاصل ہو جانا، کامیابی ہو جانا کہ باقی اس نے بھی آپ نے مدد کی اور اس نے بھی علم حاصل کر دیا. تو لفظ نصر سے تو اللہ کی اعانت کا اشارہ ہے اور فتح سے مراد یہ ہے کہ اس اعانت کے ساتھ وہ عظیم فتح، وہ عظیم کامیابی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو حاصل بھی ہو۔ اب اسی سے یہ بھی بات سمجھیں کہ والفتح سے کیا مراد ہے۔ اس لیے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے یہاں مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بدر میں بھی فتح عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خیبر میں بھی فتح عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حنین میں بھی فتح عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیبیہ میں بھی فتح عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں بھی فتح عطا فرمائی۔ تو یہاں جو لفظ ہے لفظ عام ہے، اس کا اطلاق عام ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آئی اللہ کی مدد اور فتح، تو اس فتح سے کیا مراد ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال راجحہ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے فتح مکہ ہے، کیونکہ فتح مکہ ہی دراصل وہ عظیم فتح ہے، اور فتح مکہ ہی وہ فتح ہے جس کے بارے میں فتح الفتوح کہا جاتا ہے جس کو، کیونکہ دراصل سرزمین مکہ جو ہے یہ محبت الواحی ہے، سرزمین مکہ جو ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، سرزمین مکہ جو ہے جہاں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اسی سرزمین میں میرے آقا نے دعوت کی ابتدا فرمائی، اسی سرزمین کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر نے دعوت توحید دی، اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کا اعلان کیا گیا۔ تو اس کا پتہ ہونا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اور فتوحات بھی بہت بڑی عظیم الشان ہے، لیکن فتح مکہ کا اپنا ایک مقام ہے۔ اس لیے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کا ذکر فرمایا، مثلا فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تحقیق ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگانی میں بھی اور قیامت میں بھی۔ وہاں بھی لفظ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، تحقیق ہم مدد کرتے ہیں اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کی، وہاں لفظ نصر مطلق نصرت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کی مدد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے، جو چاہے وہ سر انجام کر دے۔ لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جب آدمی اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مدد کرتا ہے، جب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے اور ان کے بعد اہل حق کی مدد کرتا ہے، تو گویا یہ مدد اللہ کی مدد ہو رہی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی مدد کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو چاہے اور جب چاہے اور جیسا چاہے کر دے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ تو یہاں بھی اللہ نے نصر کا لفظ جو ہے یاد رکھیں مطلق فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اسی سے ہمیں ایک اشارہ بھی ملا، سمجھ لیں کہ آج اللہ کی مدد ہماری طرف کیوں نہیں آتی کہ ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے، ہم اللہ کے دین کی تو مخالفت کر رہے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی مدد کے ساتھ ایک شرط لگا دی ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور رسولوں اور ان کے بعد علماء اور ان کے ورثاء کی مدد کرنا۔ تو ہم تو قدم قدم پر اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، قدم قدم پر اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، قدم قدم پر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر ہم مدد کے طلبگار ہوتے ہیں تو مدد کیسے آئے؟ بہرحال مقصود یہ ہے کہ وہاں بھی مدد کا وعدہ ہے، لیکن لفظ نصر جو ہے وہ عام ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اِنَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي
یغال، فرمایا اگر تم مدد نہ کرو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی کوئی بات نہیں، اللہ اس کی مدد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ناصر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو وہاں بھی لفظ نصر ہے، لیکن نصر مطلق یعنی عام مدد کا لفظ ہے، اور اس کے آگے دوسرا لفظ جو ہے قرآن مقدس میں نہیں آیا۔ اسی طریقے سے کئی مقامات، لیکن یہاں ایک شان ہے کہ لفظ نصر بھی آ گیا اور لفظ فتح بھی آ گیا۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ یعنی اور کسی جگہ آپ دیکھیں گے نصر تو آئے گا، جیسے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، نہیں مدد مگر اللہ سے مدد نہیں ہوتی، مگر کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ اسی سے آپ کو ایک مسئلہ بھی سمجھ لیا کرے کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مدد کی نسبت کرتے ہیں، جیسے یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا دستگیر مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا شیخ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ براہ راست شرک ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ، کہ مدد ہو ہی نہیں سکتی مگر اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کسی کی مدد نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہاں یہ واحد صورت مبارک ہے، یاد رکھو کہ جہاں اللہ نے دونوں چیزیں ملا دی، ایک لفظ نصر بھی آ گیا اور اس کے ساتھ لفظ فتح بھی آ گیا۔ ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو اللہ کے قرآن کی طرف مرکوز کر دیں کہ خداوند قدوس اپنے ان آیات مبارک میں ہمیں کیا دعوت دیتے ہیں، ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں اور ہمیں کیا اشارات ملتے ہیں۔ تو اس لیے اب سمجھنا یہ چاہیے کہ اللہ کی مدد اور اس کے بعد فتح، تو فتح سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ فتح سے مراد جو ہے فتح مکہ۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں کہ یہی لفظ جو ہے اس پر دوسری جگہ بھی دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھا کرے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو آدمی میرے پاک نبی پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پہ 10 دفعہ اپنی رحمتوں کا نزول کروں گا۔ اور آپ تو الحمدللہ ایک ایسے مقام پہ ہے کہ جہاں ایک نیکی کا لاکھ لکھا جاتا ہے، یعنی اگر آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو گویا آپ نے 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھا، اور اگر ہم 1 دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق 10 لاکھ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو جب 10 لاکھ رحمتوں کا نزول ہو جائے اس کے بعد بھی انسان اگر محروم رہے تو اس کی شقاوت اور بدبختی کی پھر کوئی انتہا نہیں۔ اور ہماری محرومی کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ بعض علماء نے مثال دی ہے کہ مثلا اگر آپ یہ کاسا لے کر نل کے نیچے کھڑے ہو جائیں پانی بھرنے کے لیے، لیکن اس کو اوندا کر دیں اور سارا دن آپ پکڑ کے کھڑے رہیں اور موٹر بھی چلتی رہے تو پانی کا قطرہ بھی داخل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو سیدھا کر دیں تو بھرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ اونده ہو چکے ہیں، ہمارے فکر و نظر جو ہے وہ اونده ہو چکے ہیں، ہماری توجہات جو ہے اب ہمارا وہ دل کا جو ظرف ہے وہ سیدھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتیں آئیں اور اس کے اندر سما جائیں۔ تو جب ہم نے اپنے آپ کو الٹا کر دیا ہے، اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے لیکن ہم ایک قطرے سے بھی محروم ہیں، ہم اس رحمت کے حاصل کرنے سے محروم ہیں کہ ہم اس رحمت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ رحمت کے حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ مثلا آپ نے کوئی نعمت لینی ہو تو اس کے لیے اس ظرف کی، اس برتن کی، لینے والے کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ اب دینے والا بھی موجود ہے، اس کی عطا بھی موجود ہے، اس کی رحمتیں بھی موجود ہیں، اس کا کعبہ بھی موجود ہے، وہ مرکز ہدایت ہے اور مرکز رحمت ہے، لیکن ہم لینے والے بھی نہیں ہیں اور لینے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم نے اپنے اندر استعداد پیدا نہیں کی۔ اس لیے یہ ہماری اپنی استعداد کا قصور ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت مبارک میں جہاں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، وہاں بھی لفظ فتح کا استعمال کیا گیا۔ اللہ پاک نے خوشخبری دی اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور کی ذات مبارک۔
اصل اظہار محبت کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے عزیزان محترم کہ جب حضور کا نام آئے حضور کے نام پہ ضرور بھیجیں، جب حضور کا نام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ صلاۃ و سلام بھیجیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو عقیدتوں سے ہمارے دل جھک جائیں، یہ نہیں کہ ہماری انگلیاں اٹھیں اور اپنی انگلیوں کو چوم لیں۔ اصل اطاعت اور محبت کا جذبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر لحاظ سے غلام بنا لیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو آپ جناب دیکھیں کہ یہاں بھی فتح کی خوشخبری ملی، اور یہ موقع کون سا ہے؟ یہ موقع ہے صلح حدیبیہ کا، کہ جب میرے آقا تشریف لائے حدیبیہ میں اور کفار مکہ نے آپ کو روک دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا۔ حضور جب واپس جا رہے تھے تو اللہ نے فتح کی خوشخبری دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری ملی۔ تو گویا یہی حدیبیہ جو تھی یہ تمہید تھی فتح مکہ کی۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ حدیبیہ کے بعد جب آقا تشریف لے گئے، حالانکہ کفار مکہ نے حضور سے معاہدہ کر لیا تھا، اور کچھ قبائل کفار کے حلیف بن گئے، اور کچھ قبائل جو تھے میرے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، لیکن ان کافروں نے معاہدے کو توڑا اور انہوں نے حضور کے حلیف قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ تو بنو خزاعہ کے آدمی روتے ہوئے فریاد لے آئے حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حلیف ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، اور حلیف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی چڑھائی کرے گا تو آپ ہماری مدد کریں گے، اور آپ کے خلاف کوئی لڑے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن قریش مکہ نے معاہدہ توڑ ڈالا ہے، ابھی اس معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے غداری کا ارتکاب کیا اور ہم پر بغیر اس کی چڑھائی کر دی، اور ہم لوگ بڑے امن سے رہ رہے تھے کہ بھی صلح ہو گئی، اب تو جنگیں نہیں ہوں گی، ورنہ ہر آدمی اپنے اپنے قبائل کے لیے تیار ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے کفار قریش نے غدر تو کر دیا ہے، انہوں نے عہد وعدے کو تو توڑ ڈالا ہے، لیکن وہ دیر دور نہیں ہے، آپ صبر کریں کہ ابھی مکے والے آئیں گے اور ہماری منتیں کریں گے اور ہم سے معافیاں مانگیں گے۔ تو ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ابھی سفیان جو تھے پہنچ گئے مدینہ منورہ میں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غدر کیا ہے، تم نے معاہدہ توڑا ہے اور ہمارے حلیف کو تم نے نقصان پہنچایا ہے۔ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے حلیفوں سے جو ہم وعدہ کر چکے ہیں ہم بھی وعدہ توڑ ڈالیں؟ یعنی ہم اپنے حلیفوں کی مدد نہ کریں تو گویا ہم بھی اپنے وعدے سے پھر گئے، اور اللہ کا پیغمبر کبھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان لوٹ جاؤ مکے میں اور انتظار کرو، اب اللہ کا نبی آئے گا اپنے حلیفوں کی مدد کے لیے اور ہم تمہارے ساتھ۔ یہ نہیں اب وہ وقت چلا گیا کہ تم مکے سے نکل کے آؤ گے اور احد میں آگے جنگیں لڑو گے، تم مکے سے نکل کے آؤ گے اور بدر میں آگے جنگیں لڑو گے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم ڈیفینس کی پوزیشن میں تھے، اب ہم آ کر مکے میں جنگ لڑیں گے، تم ہماری انتظار کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عظیم لاؤ لشکر لے کر تشریف لے آئے۔ تو جب آپ کے لشکر کی آمد کی خبر سنی تو اب تو قریشیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اب ان میں کھلبلی مچ گئی کہ اللہ کا پیغمبر اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اب جناب سارے دوڑے، ابو سفیان بھی دوڑا، اس نے بھی کوششیں کی، تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ ابو سفیان بھی اسلام لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو فتح کی خوشخبری عطا فرمائی تھی اور جس کی تمہید تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا میں، اور جس کی تکمیل تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکہ کی وہ فتح عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت اور نصرت عطا فرمائی۔ یعنی آپ فتح کے حیران ہوں گے کہ وہ قریش مکہ جو مقام بدر میں جا کے لڑتے رہے، وہ قریش مکہ جو مکے سے نکل کر مدینہ منورہ حملہ آور ہوتے رہے، آج اتنی دب چکے تھے، آج ان کی قوتیں اتنی مفلوج کر دی اللہ پاک نے کہ میرے مدنی حرم میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو مقابلے کی طاقت بھی نہیں، ان کو سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کی اور لڑائی لڑنے کی طاقت بھی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم مبارک ہے کہ آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، اور روایات مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے اس دن سیاہ رنگ کی پگڑی اپنے سر مبارک پہ باندھی ہوئی تھی،
اس لیے علماء لکھتی ہیں کہ اگر صرف سیاہ رنگ کی پگڑی استعمال کی جائے تو یہ سنت کے مطابق ہے، باقی کپڑے سیاہ پہننا جو ہے، لیکن وہ بھی بطور خاص جب ماتم کے لیے پہنے جائیں، سوگ کے لیے پہنے جائیں، غم و اندوہ کے اظہار کے لیے پہنے جائیں تو اس سے حضور پاک نے منع فرمایا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی پہنتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ جب داخل ہوئے تو یہ عالم تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی گردن مبارک جھکتے جھکتے اونٹنی کی گردن پہ لگ چکی تھی، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اللہ کے دربار میں شکر کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، تاکہ کوئی تکبر اور غرور ظاہر نہ ہو جائے، بلکہ عجز ظاہر ہو کہ ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، یہ تمہارا ہی کمال ہے، یہ تمہاری ہی قدرت کی اعانت ہے کہ آج اس مکہ میں، آج اس مقام میں جو ہمارا مولد ہے، آج اس مقام میں جو تیرا گھر ہے، آج اس مقام میں جو مرکز بعثت ہے، آج اس مقام میں جو مرکز رحمت ہے، ہم ایک فاتح کی حیثیت پہ داخل ہو رہے ہیں، اور آج یہ وہی شہر ہے جس سے ہمیں مہاجر بنا کے نکالا گیا، جس سے نکل کے ہمیں ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا، غاروں میں 3 راتیں ہمیں چھپ کے زندگی گزارنی پڑی، آج یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے صحابہ کے خون کے چھینٹے اڑے، آج یہ وہی مکہ ہے جس کی پہاڑیوں پر ابھی تک بلال کے خون کے چھینٹے گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ من دخل الدار ابی سفیان فلہ امان، کہ جو اللہ کے حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی قتل نہ کرو، فرمایا جو ابی سفیان کی حویلی کے اندر چلا جائے اس کو بھی قتل نہ کرو، حتیٰ کہ کہتی ہیں کہ جب حضور نے ابی سفیان کو یہ شرف بخشا، سب سے پہلے آپ نے ابی سفیان کو یہ شرف بخشا، حضرت عباس نے کہا کہ حضور ابی سفیان آخر آپ کا چچا ہے اور مکے والوں کا سردار ہے، اتنا بڑا آدمی ہے تو بڑے آدمی کو عزت تو دینی چاہیے، یہ تو اسلام کا بھی حکم ہے کہ جو بڑا آدمی ہو اس کی عزت کرے، بڑے سے مراد یہی ہوتا ہے جس کو اللہ دین میں بڑا بنا دے وہ تو پھر سب سے بڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اچھا ہم اعلان کرتے ہیں کہ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، کہ جو ابی سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو امان دے دو، لیکن دیکھیں ابی سفیان سردار تھا، مکے کا حاکم تھا، اس کا دماغ تھا، اس نے کہا حضور میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، کتنے بندے اندر آ جائیں، آپ نے تو مجھے اعزاز بخشا ہے، آپ نے مجھے شرف بخشا ہے، آپ نے مجھے عزت بخشی ہے، لیکن مکے کے کتنے آدمی میرے گھر میں سمائیں گے؟ آپ نے فرمایا من دخل المسجد الحرام، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان دے دی جائے۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں بھی داخل نہ ہو سکے ڈر کے مارے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القى السلاح فله امان، جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے۔ اس نے کہا حضور بعض آدمی ہتھیار لے کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا من اغلق بابه فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان۔ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت ہو یا بوڑھا مرد ہو اس کو بھی امان۔ اور حضور کی جنگوں میں یہ قاعدہ ہوتا تھا، حضور فرماتے تھے کہ اگر جنگ ہو تو کسی پادری کو قتل نہ کرے، کسی پنڈت کو قتل نہ کرے، ان کے کسی راہب کو قتل نہ کرے، ان کے کسی مولوی کو قتل نہ کرے، ہاں اگر وہ تلوار لے کر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہو تو پھر قتل کر دے۔ بصورت دیگر آخر یہ ان کے مذہبی لوگ ہیں، یہ ان کے مذہبی نمائندے ہیں، ان کو ہمیں لڑائی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا کام تو محض عبادت اور اپنا دین ہوتا ہے، کیا وہ غلط راستے پر بھی لگے ہوئے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، ہاں اگر وہ عورت ہتھیار لے کر لڑ رہی ہو تو قتل کر دی جائے۔ اسی طرح فرمایا کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کیونکہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ شرعی تکلیف کے قابل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں داخل ہوئے اور آپ نے 8 رکعتیں اللہ کے شکر کی نماز ادا فرمائی، آپ نے 8 رکعتیں شکر کی اللہ کی مسجد میں ادا فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پہ کھڑے ہو کر اذان کہو، اور اس کے بعد جب مکے کے سردار آئے، سارے سردار اب حضور کے سامنے قیدیوں کی حیثیت میں کھڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، بتاؤ میں کیا تم سے معاملہ کروں، اور اب تم کیا امید کرتے ہو مجھ سے کہ میں تمہارے ساتھ کیسے پیش آؤں گا؟ کون سا ظلم ہے جو تم نے ہم پہ نہیں کیا ہے؟
انہوں نے کہا حضور ہمیں اعتراف ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اخ کریم ایک سخی بھائی ہیں، جو ایک سخی بھائی سے امید کی جا سکتی ہے وہ امیدیں ہم آپ سے لگا کے کھڑے ہیں۔ اب آپ کی آگے مرضی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم نے مجھے اخ کریم سے کہا ہے تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا ہوں جو میرے اخ کریم نے کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے انہوں نے فرمایا تھا اپنے بھائیوں سے کہ تمہاری ہر غلطی آج معاف ہے اور تم پہ تانا بھی نہیں ہوگا، میں بھی تم کو کہتا ہوں انتم الطلقاء، جاؤ کہ تم آزاد ہو، جاؤ تمہیں ہم آزاد کرتے ہیں، جہاں مرضی آئے چلے جاؤ، اگر تمہارا دل قبول کرے تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتے ہو تو ایک مقررہ مدت تک آپ مکے میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہو گیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، کہ میرے مدنی یہ مشرک جو ہے اصل پلید تو مشرک ہوتا ہے، ایک ظاہری نجاست ہے جو بدن کو گندگی لگ جائے، ایک وہ نجاست ہے جو دل کے اندر اثر کر جائے، وہ سب سے بڑی نجاست تو وہ ہے جو اندر لگی ہوئی ہو، جو قلب کے اندر داخل ہو جائے، جیسے شرک ہے۔ مشرکین کو پھر مسجد الحرام سے نکالنے کا حکم دیا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی ان سرداروں سے جو مکہ والے دن آزاد ہوئے پھر اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خوش ہوتے آپس میں بیٹھتے تھے تو بھائی سارے تھے تو آپس میں رشتے دار، تو فرماتے کہ بھائی تم ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو، تم تو وہ لوگ ہو انتم الطلقاء، تم تو وہ لوگ ہو جن کو اللہ کے پیغمبر نے آزاد کیا تھا، تو آزاد ہونے کے بعد اسلام میں آنے کی کیا بات ہے، اصل اسلام تو ان کا ہے جو مارے کھا کے اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی لیے علماء نے اشارہ بھی فرمایا، بعد نے کہا کہ طلقاء کا معنی عتقاء بھی ہے، یعنی تم آزاد ہو، بعد میں فرمایا کہ حضور نے یہ لفظ جو استعمال فرمایا طلقاء کا، یہ لفظ گویا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر میں اپنا سب کچھ یعنی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اس کا، کہ اب بھی کوئی آرزو نہ رہی، خامن تھا جس کی وجہ سے میں نے باپ گھر برادری سب چھوڑ دی تھی، آج اسی نے بھی مجھے طلاق دے دی، تو وہ بالکل اپنا گویا کہ ہتھیار ڈال کے گھر میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہے عزت کے دنوں میں۔ تو اب گویا مکے والوں کے لیے بھی یہ تھا کہ اب تمہاری قوت شوقت ختم ہو گئی، اب تم بھی ایسے ہو جیسے کہ طلقاء کی پوزیشن ہوتی ہے کہ گھروں میں جا کے سر اونچا کر کے بیٹھ جاؤ، اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہی اور تم اس حالت میں آ گئے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ عتق کے لفظ میں اور طلاق کے لفظ میں ایک اشارہ ہے کہ اگر آپ کسی غلام کو آزاد کر دیں تو وہ دوبارہ غلام نہیں بنتا، لیکن اگر کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو عدت کے بعد دوبارہ بیوی بھی تو بن سکتی، تو اس لیے اس لفظ میں ایک اشارہ تھا کہ ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں لیکن اللہ کو منظور ہے تو تم پھر اسلام قبول کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر اسلام کے اندر لے آئے۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے آپ پہ کروڑوں صلاۃ و سلام، آپ کو جو عظیم فتح ملی تو وہ فتح مکہ تھی۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت سے مراد جو ہے ایک نصر ہے اور دوسرا لفظ فتح ہے، اور فتح سے مراد جو ہے وہ فتح مکہ ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، آپ یاد کریں، ویسے بھی دنیا میں آپ نظر ڈالیں، کسی ملک پر آج بھی اگر چڑھائی کی جائے اور اس ملک کے دارالخلافہ پر جب تک قبضہ نہ ہو تو اس کو فتح شمار نہیں کیا جاتا۔ اس طرح پوری دنیا کا جو مرکز تھا وہ اللہ کا کعبہ تھا، پوری دنیا کا اوسط جو تھا وہ اللہ کا کعبہ تھا، پوری دنیا کا مرکز ہدایت جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم پورا عرب کا علاقہ فتح فرما لیتے، جیسے طائف فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، تبوک فتح ہو گیا، مدینہ منورہ فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، لیکن اصل فتح جو تھی وہ مکہ کی فتح تھی، کہ جب تک مکہ میں فتح نہیں ہوگی اور اسلام کا پرچم نہیں لہرائے گا اس وقت تک کہ گویا فتح عظیم جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں سے مراد جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے مراد جو ہے وہ فتح مکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو نصیب فرما دی۔ تو اس لیے اکثر مفسرین کرام کا قول مبارک جو ہے وہ یہی۔ اب باقی مفسرین نے فرمایا کہ یہ فتح مکہ سے سورت پہلے نازل ہوئی تھی
اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہ، چاہے فتح مکہ سے مراد فتح سے فتح مکہ ہو، لیکن یہ آیت، یہ سورت مبارک جو ہے یہ ان صورتوں میں ہے جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخر سورت نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی یہ سب سے آخری سورت ہے جو میرے آقا محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی۔ یاد رکھیں باعتبار سورت کے، باعتبار نزول کے، ورنہ باعتبار پڑھنے کے تو آخری سورت قل اعوذ برب الناس ہے، لیکن اصل نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے، سورت النصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پاک پیغمبر پہ اتاری ہے۔ آخری سورت سے مراد بھی ایک بات یاد رکھیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر سورت نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامعا، یعنی پوری کی پوری سورت کامل جو ہے وہ یہ آخری سورت ہے، ورنہ اس کے علاوہ آیات اتری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہ آیت اس کے بعد اتری ہے۔ اسی طریقے سے آیت کلالہ، جس کے اندر کلالہ کا مسئلہ بیان کیا گیا، وہ بھی اس سورت کے بعد اتری ہے۔ اسی طرح وہ آیت مبارک لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ بھی اس سورت کے بعد اتری ہے۔ اور سب سے آخری آیت جو اتری ہے میرے آقا پر وہ آیت مبارک ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب نے لوٹ کے آنا ہے اللہ کے دربار میں۔ وہ سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی ہے، یعنی پوری سورت جو اتری، ورنہ آیتیں تو اترتی تھی۔ جیسے سب سے پہلی سورت جو پوری اتری ہے وہ سورت الفاتحہ ہے، ورنہ آیات تو سورت اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں اتری، پھر سورت المدثر اتری، لیکن پوری سورت جو کامل اتری اول وہ سب سے پہلے کیا تھی، سورت الفاتحہ، اور سب سے آخر میں جو پوری سورت اتری وہ کیا ہے، سورت النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور اسی پہ آپ غور کریں، علماء نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ جب تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو پچھلی سورت پہ ذرا آپ نظر ڈالیں کہ میرے اللہ کے پیغمبر نے، ہمارے آقا نے رحمت للعالمین نے اعلان کر دیا اللہ کے حکم پہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ اے کافرو سن لو، میں نہیں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں تمہارے معبودان باطلہ کی نہیں کر سکتا۔ اور یہ نہیں کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارے غلط طریقے بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ جیسے تم نے جاہلیت کے طریقے اختیار کیے ہوئے وہ بھی نہیں اختیار کر سکتا ہوں۔ آخر میں برات کا اعلان کرتا لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تمہارے لیے اور ہمارا دین ہے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ آپ نے چونکہ سارے کفر سے، سارے مشرکین سے جب برات کا اعلان کر دیا میرے حکم پر، آپ کو علیحدہ کر دیا اور ثانیہ کے کفر اور شرک کو چیلنج دیا، تو آپ فکر نہ کریں آ جاء نصر اللہ کی مدد بھی پہنچ گئی۔ تو تم میرے دین کے لیے میدان آؤ گے تو میری نصرت بھی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کے دین کے لیے میدان میں نکلیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے آپ آگے آئیں۔ اگر آپ کے اندر وہ جذبہ نہ ہو، اور دین میں آنے کا طریقہ ہی ہے کہ کفر سے مکمل برات کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اللہ کے قرآن میں سے جس کو چاہا مان لیا اور جس کو چاہا چھوڑ دیا، نہ یہ بات نہیں ہے، مکمل برات کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جیسے میرے مدنی پاک نے مکمل برات کا اعلان کیا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ لہذا یاد رکھیں میرے عزیزان محترم، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو توفیق دے۔ اگر اسلام قبول کرنا ہے، عقیدہ توحید قبول کرنا ہے، تو ٹھیک ٹھاک عقیدہ قبول کرو۔
یہ نہیں کہ آدمی ڈاواں ڈول رہے اللہ کے کعبے کا طواف بھی کر دیا اور قبروں کا طواف بھی کر دیا. یہ نہیں کہ آدمی ایسے ڈاواں ڈول رہے کہ جناب حجر اسود ملا تو اس کو بھی ماشاءاللہ چوم لیا، حتیٰ کہ حجر اسود نہ ملے تو اپنے ہاتھوں کو بھی 4 دفعہ چوم لیتے ہیں، 4 دفعہ اشارہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں دیوار بن کے. اور اگر موقع ملا تو ماشاءاللہ قبر شریف کو بھی چوم لیا. اگر موقع مل جائے تو کعبۃ اللہ کا غلاف بھی آنکھوں پہ لگا لیا، اور موقع ملے تو قبر کا غلاف بھی آنکھوں پہ لگا لیا. اگر موقع ملے تو کعبۃ اللہ کا طواف الوداع کر کے الٹے پاؤں حرم سے نکلے، اور جب قبر پہ جائے پھر بھی الٹے پاؤں باہر نکلے. یعنی آپ مجھے اندازہ فرمائیں کہ آپ نے اس قبر کو کیا مقام دیا جو اللہ کے کعبے کا مقام ہے، جو بیت اللہ کا مقام ہے، اور جو اللہ کے گھر کی عظمت کا مقام ہے. اور اگر حج پڑھنے کے لیے آئے مینا میں ماشاءاللہ تو اللہ کے نام پہ بھی قربانی کر دی. اور اگر کوئی بچہ بیمار ہو گیا تو ایک آدھا جانور قبر شریف پر بھی چڑھا دیا. تو اس طرح کا دین اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سیدھی سیدھی بات اختیار کرو کہ جیسے میرے مدنی پاک نے فرما دیا تھا لکم دینکم، اے کافرو تمہیں تمہارا دین مبارک، ولی دین اور مجھے میرا دین مبارک ہے. تمہارا طریقہ تمہارے ساتھ ہے اور میرا طریقہ میرے ساتھ ہے. تو جب تک آدمی کفر سے مکمل برات نہیں کرے گا، جب تک آدمی شرک سے مکمل برات نہیں کرے گا، جب تک آدمی برائیوں سے مکمل برات نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تب آتی ہے جب آپ کفر اور شرک سے اور باطل کو ٹھکرا دیتے ہیں. کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب حضور پاک نے مکے میں کھڑے ہو کر جہاں کفر کی پوری قوت تھی، جہاں کفر کی سرداری تھی، جہاں کفر کی طاقت تھی، جہاں مشرکین مکہ کے قبائل کی قوت تھی، جب اللہ کے نبی نے للکار کے اعلان فرما دیا تو اب ایک بات تھی نا گھبرانے کی. اب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا گھبرانے کا کیا مسئلہ ہے، جب آپ ہمارے لیے آئیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ فکر نہ کریں، آ گئی مدد میری، آ گئی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور فتح بھی آ گئی اللہ تبارک. اور دیکھیں یہ فرمایا جاء نصر اللہ، جاء مانا مدد، آئی مدد اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدنی ہم آپ کو مدد کی طرف لائیں گے، نہ بلکہ میری مدد تیری طرف آئے گی. اندازہ کریں شان کتنی بلند ہے. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمینوں کو لپیٹ دیا ہے، یعنی زمینیں مختصر کر دی. یہ نہیں کہ میرے مدنی کی رفتار زیادہ کر دو، زمینوں کو چھوٹا کر دو کہ زمینیں لپٹ کے میرے مدنی کے قدم میں آ جائیں، کہ جو فاصلے ہم مہینوں میں طے کریں وہ دنوں میں طے ہو جائیں. یہاں بھی اشارہ کر دیا کہ میرے نبی پاک آپ نے جب میرے لیے اتنا بڑا، میری توحید کے لیے اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے کہ فرما دیا میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے، تو میری مدد بھی آ گئی تیری طرف. اذا جاء نصر اللہ، اور فرمایا نصر اللہ، اللہ کی مدد. اور جب اللہ کی مدد آئے تو پھر کوئی چیز رہ سکتی ہے دنیا میں، اور پھر کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور فرمایا صرف مدد نہیں والفتح، اور فتح مکہ بھی. اور اس کے بعد یہ بھی نہیں کہ صرف مکہ فتح ہو جائے اور اس کے بعد مریض. فرمایا نہ اب ہم نے آپ کے دین، آپ نے فرمایا تھا نا کیا لکم دینکم، آگے کیا تھا ولی دین، اور ہمارا دین کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی طرح فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہمارا دین کیا ہے؟ دین اسلام. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا میرے بدنی، آپ دیکھیں یہ صرف وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اگر آپ نے اتنا بڑا قبیلہ قریش کا میری توحید کے لیے چھوڑ دیا، رشتے داروں کو چھوڑ دیا، چاچے چھوڑ دیے، عزیز چھوڑ دیے، ساری قبیلہ برادری، سارے بنو ہاشم، سارے قریش ناراض ہو گئے، بنو ثقیف سارے جھگڑے. فرمایا فکر نہ کرو، ہم اس دین اسلام میں پھر فوجیں کی فوجیں، جماعتوں کی جماعتیں داخل کریں گے. اب دین تیرا پھیلتا چلا جائے گا. الناس، دیکھا تو نے لوگوں کو، الناس کون لوگ؟ جو ایمان لائے محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ایک دن حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے بھائی کہتے ہیں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے نحن ناس, کہنے لگے اصل ناس تو الحمدللہ ہم ہیں, اور فرمانے وَأَشْيَاؤُنَا أَشْبَاهَ النَّاسِ, اور جو ہمارے اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح ہے. اور فرمایا اما اعداؤنا فنسناس, جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ناس بھی نہیں, انسان کہلانے کے مستحق بھی نہیں, وہ تو جانور ہے. تو آپ کو یہ بات مجھے بڑی پسند آئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ نے کیا پیاری بات کی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس, اے لوگو ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے الناس, کون؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی سے ذرا غور کریں آپ, اللہ نے قرآن میں 2 جگہ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, آپ نے مدد نہ کی تو تحقیق کون مدد کرے گا؟ اللہ. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جب نکالا میرے مدنی کو کافروں نے, اور جب 2 میں سے دوجے تھے آپ غار میں, تو آپ کے ساتھ مدد کرنے والا کون تھا؟ ابو بکر تھا. اچھا, یہاں اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آئی اللہ کی مدد اور فتح. تو فتح مکہ والے دن حضور کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ. حضور کے ساتھ کون آ رہے تھے؟ مہاجرین آ رہے تھے, انصار آ رہے تھے, صحابہ آ رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا میری مدد, اور اس مدد کا منظر کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ. اصحاب رسول اللہ. جیسے ہجرت والے دن اللہ کی مدد, اور اللہ کی مدد کا ذریعہ ظاہری کیا تھا؟ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنی جو مدد دی, گویا یہ صحابہ جو ہے اللہ کی مدد کا نمونہ ہے. اور جو اللہ کی مدد کا مخالف ہوگا اس کے بارے میں خود اندازہ لگا. جو اللہ کی نصر کا مخالف ہو, جو اللہ کی نصرت کا مخالف ہو, جو اللہ کے دین کا مخالف. فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ, اور فرمایا رأیت, بعد نے کہا علمت, آپ جان لیں گے, بعد نے کہا نانا رویا بصریہ, اللہ کے نبی اپنے آنکھوں سے آپ دیکھ لیں گے. اور یہ نہیں فرمایا داخل, فرمایا يدخلون فی دین اللہ افواجا. یدخلون اشارہ ہے, یہ نہیں کہ ابھی داخل ہوتے چلے جائیں گے, ہوتے جائیں گے, ہوتے جائیں گے, اور ایسے نہیں کہ 1 2 3 4, فرمایا نانا افواجن. افواج جمع فوج کی, یعنی میرا مدنی اب تیرے دین میں فوجوں کی فوجیں, جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی, اب تیرے دین کو ہم ایسا غلبہ دیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ یہ آخری اور اول لفظ کو اگر ملائیں تو لفظ فتح عام ہے, ورنہ اللہ قادر سے کہتے تھے فتح مکہ, لیکن فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو علماء نے فرمایا اس فتح میں ساری فتوحات آئیں گی, صرف فتح مکہ نہیں, فتح مکہ بطریق اولا آئے گی کیونکہ وہ فتح عظیم ہے. لیکن علماء نے فرمایا لفظ چونکہ عام ہے تو مکہ کی فتح بھی آئے گی, تمام فتوحات جو حضور کے زمانے میں ہوئی وہ بھی آئیں گی. اور علماء نے فرمایا وہ فتوحات جو صحابہ کے زمانے میں ہوئی, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ہوئی, کہ ماشاءاللہ کیسر اور کسرا کو روند ڈالا گیا کہ لا کسرا بعدہ ولا کیسر بعدہ. اور اس کے بعد جناب ماشاءاللہ اسلام مدینے سے نکلا اور مراکش تک, اسلام مدینے سے نکلا اور سین تک, اسلام مدینے سے نکلا اور مغرب تک, اسلام یعنی 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرا گیا. اس لیے علماء نے فرمایا یہ لفظ میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
اب اللہ نے فرمایا ہم نے 3 نعمتیں آپ کو دے دی ہیں. کون سی نعمت دی تھی؟ پہلی نعمت کیا ہے؟ النصر. یاد کر لو. پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی مدد. دوسری نعمت کیا تھی؟ فتح مکہ. اور تیسری نعمت کیا تھی؟ کہ لوگوں کا کثرت سے اسلام کے اندر داخل ہونا، اسلام کی عادت پڑھنا. اچھا، لوگ زیادہ داخل ہوں تو اسلام کے لیے خوشی ہوتی ہے یا کم داخل ہوں؟ ہاں جی، سوچ لیں جو آپ اللہ کے کام روشی بھی پڑھ لیں. تو اگر ہم منصوبہ بندی کریں گے تو لوگ زیادہ داخل ہوں گے یا کم داخل ہوں گے؟ ہاں جی، کہتے ہیں ماشاء اللہ جی بڑا کنبا، بڑا جنجال، 2 بچے، گھرانہ خوشحال، اور دونوں پاگل پیدا ہوں پھر کیا ہو؟ اللہ اگر دونوں کو پاگل پیدا کر دے کیا ہوگا؟ دونوں مخنث ہوں، دونوں جاہل ہوں پھر کیا ہوگا؟ اور خدا کے بندے، نہ تم نے باپ کو پیدا کیا، نہ باپ کو پیدا کیا، نہ اولاد کو پیدا کیا. جس نے ان کو پیدا کیا اگر ان کے زندگی کا ہر چیز کا ذمہ دار وہ ہے. اصل کیا ہے؟ کفر کی سازش ہے کہ اسلام کو بس بڑھنے. اصل بات یہ اتنی گہری سازشیں ہیں، دشمن نے ایسا جال پھیلایا ہوا ہے، اور بظاہر کتنا ہمدرد ہے کہ جی زیادہ بچے ہوں گے آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. اب جو سیلاب میں ڈوب گئے اسی لیے ڈوب گئے کہ زیادہ آدمی تھے. اگر تھوڑے بچے ہوتے تو نہ ڈوبتے. کیا خیال ہے آپ؟ اگر بچے تھوڑے ہوتے تو پانی بارش کا کم گرتا اور سیلاب نہ آتا اور فصل کھڑے رہتے کہ بچے جو تھوڑے ہوتے. اللہ کی مرضی ہے، پکے ہوئے فصل مسلمانوں کے سامنے کپاس کے کھڑے تھے، اللہ نے رزق چھین لیا. اللہ نے منہ سے رزق چھین لیا. آج وہ لوگ جو یعنی لاکھوں کی فصلوں کی امید لگا کے بیٹھے تھے، لوگوں سے روٹی کے محتاج ہیں، آٹے کے محتاج. لوگوں کی یہ امیدیں تھیں کہ اب ہمارے جناب کھیت میں نہا رہے ہیں اور 20 دن کے بعد تو کپاس شروع ہو جاتی ہے. یہ تو آخری سپرے ہو چکے تھے. یعنی وہ لوگ اس بات کے محتاج ہیں کہ کوئی آدمی آگے آٹے کا تھیلا بھی ہمیں پھینک دے. اس انداز میں ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں کہ درختوں پہ بیٹھے ہیں، نیچے پانی ہے، اوپر بارش برس رہی ہے، سانپ بیٹھا ہوا. اب پھر بھی اگر ہم اب اللہ کی طرف نہ لوٹیں تو خدا جانے کب. یعنی اتنی تنبیہات کے باوجود ایک تھپڑ نہیں لگائی ہے تو 100 عذاب اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. لیکن اگر پھر بھی ہم بیدار نہ ہوں، اگر پھر بھی ہم اسلام کی طرف نہ لوٹیں، اگر پھر بھی ہم اللہ کے دین کا مقابلہ کریں، اگر پھر بھی ہم قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کریں تو پھر خدا نہ کرے کہ شاید ہمارا نشان بھی نہ ہو کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. پھر تو آخری بات وہ رہ گئی ہے. اب آخری بات تو صرف ہو رہی ہے نا. دیکھو نا جی، آخر قوم عاد اور ثمود کی تم کہانیاں ہی پڑھ رہے ہو. بنو اسرائیل کتنی بڑی قوم تھی، اب ان کی کہانیاں ہی پڑھ رہے ہو. اسی طریقے سے دیکھ لو قوم لوط کے حوال دیکھ لو. جب نافرمانیاں حد سے گزر جائیں، جب بے حیائیاں حد سے بڑھ جائیں، جب فحاشی اور عریانی گھروں کے اندر ڈیرے ڈال لے، جب بے حیائی عام ہو جائے، جب مسلمان کی بہو بیٹی اپنے گھر سے چل کے یعنی 100 قدم تک وہ اپنی عزت نہیں بچا سکتی، سینکڑوں اوباش کوئی سیٹی مار رہا ہے، کوئی اشارہ کر رہا ہے، کوئی موٹر کا ہارن دے رہا ہے، کوئی اس کے آگے گزر کے اپنے بم کو سنوار رہا ہے. اسی لیے میرے مدنی پاک کی بات یاد رکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا کہ انہلکو فینا الصالحون یا رسول اللہ. بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ حضور کیا ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ ہم اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں اور ہم میں اچھے لوگ بھی موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا اذا کثر فیکم الخبث، جب بے حیائی، زنا اور فحاشی عام ہو جائے گی تو اللہ کے عذاب عام آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو. رجوع کا معنی کیا ہے؟ دامے، سر میں، قدم میں، سکھ میں رجوع کرو. رجوع کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ زمانے کے ہاں جی بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے جی، بڑا سیلاب آیا، بڑا افسوس ہے جی، اور صرف زبانی کلامی. یعنی اندازہ کریں ایسے لوگ جنہوں نے اسی وطن کے نام سے کروڑوں روپے کمائے ہیں نا، ان کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ 1000 روپے بھی سیلاب والوں کو دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، پتہ نہیں ہمارے دلوں پہ کہیں مہرے تو نہیں لگتی، ہمارے دل اتنے زنگ آلود اور شکی تو نہیں ہو گئے کہ ایک بھائی ڈوب رہا ہے اور دوسرا بھائی یہاں 10 کھانے کھا رہا، ایک بھائی وہاں آٹے کے لیے محتاج ہے اور یہ اپنے اے سی میں ٹانگیں پھیلا کے سویا ہوا ہے اور نعمتیں بے نعمت، اور کوئی پوچھ رہا نہیں بڑی تباہی ہوئی.
اتنی بے حسی جب آ جائے تو سمجھو یہ بڑی خطرناک علامت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم پر کوئی ایسی تباہی پڑے کہ ہمارا وجود کٹ جائے. اس لیے مجھے تو بھائی واقعی بڑا ڈر لگتا ہے. میں تو جب کیونکہ ہم تو ایک طالب العلم ہیں، نہ ہمارا سیاست سے الحمدللہ کوئی واسطہ ہے، نہ الحمدللہ ہمیں کوئی الیکشن سے واسطہ ہے. ہم تو ایک طالب العلم ہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے. لیکن میں جب سوچتا ہوں میں ڈرتا بڑا ہوں اللہ سے، اور روز دعائیں بھی کرتا ہوں، اور آپ بھی دعائیں کریں کہ پہلے بھی تقریباً 25 سال پورے ہوئے اور آپ کا آدھا ملک ختم ہو گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اگلے 25 سال کے بعد ہم باقی بھی نہ رہیں. ابھی میں تو یہ پڑھ کے سوچ کے تھرا جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں. یقین فرمایا کہ مجھ پہ کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا گزرتی ہے کہ بھئی اتنے عرصے میں دیکھیں نا، یہ ایک صدی ہوتی ہے 100 سال کی، جس صدی بنے گی 50 سال کی. تو پہلے 25 میں ہم نے اپنی بدعملیوں سے اور قرآن کی مخالفت سے آدھا ملک ختم کر دیا، اور باقی اگر 25 پورے ہوئے، کہیں 50 کے پورے ہوتے ہوتے کہیں دوسرا آدھا تو دینے پہ تیار نہیں کھڑے ہیں ہم. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اسلام کے ملکوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما دے. اور یہ میری بات پلے باندھ لو، جب تک قرآن و سنت نہیں آئے گا نہ ملک بچے گا نہ بندے بچے. ایک سیدھی سی بات ہے، کان یوں پکڑ لو یا یوں پکڑ لو، جیسے مرضی آئے کر لو. کیونکہ تم نے وجہ ہے، دوسرے ملک رہ سکتے ہیں کافروں کے، تمہارے اس کی وجہ ہے کہ وہ ملک بنے ہیں جغرافیے پہ، تاریخ پہ، حالات پہ. تم نے بنایا ہے اللہ کے اسلام کے نام پہ. تو جب اسلام کے نام پہ بنیاد رکھی جائے اور وہ بنیاد نیچے سے نکال لیں تو دیوار کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ ایک موٹی سی بات ہے، یاد رکھیں. بعض ملک ہوتے ہیں جغرافیے کی بنیاد پہ بنتے ہیں. وہ دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر جب تک مکے پہ حضور کا سلطنت نہیں تھی تو مکے کو کیا کہتے تھے؟ مکہ. حالانکہ مشرکین مکہ کی حکومت کی، لیکن نام کیا تھا؟ مکہ کہلاتا تھا. مصر میں فرعون رہا تب بھی مکہ رہا، حضرت عمر آئے تب بھی مصر رہا. وجہ کیا تھی؟ جغرافیائی باتیں تھیں. لیکن جب ایک چیز کو ہم خالص اسلام کے نام پہ حاصل کریں، اسلام لا الہ الا اللہ کا نعرہ دے کے حاصل کریں، اور پھر اسی اسلام کے ہم دشمن بن جائیں، اسی بنیاد کے ہم کاٹنے والے بن جائیں، تو پھر خود اندازہ کر لیں کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار. اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بن جائے. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہر آدمی یہ کوشش کرے، دعا سے بھی، عمل سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی، کہ قرآن آئے اور اتباع سنت محمد مصطفیٰ ہے، کہ ہماری نجات، ہماری وحدت. اگر ہم مسلمان ہیں تو ایک ہیں، عرب ہو یا عجم ہو، گورا ہو یا کالا ہو. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہم 1000 قومیں ہیں. پھر سیدھی بات ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی اس کے بعد سندھی ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی پٹھان ہے. اگر ہم اسلام سے نکلیں گے تو پھر ہم تشدد کا شکار ہو جائیں گے. اگر اسلام میں آئیں گے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی بھی ایک، دین بھی ایک، کعبہ بھی ایک، میرا مدنی محمد بھی ایک، میرا رب وحدہ لا شریک بھی ایک ہے. اور اسی کے بعد پھر ہماری نجات ہے. اور علاج اس کا کیا ہے؟ کسی صورت میں ڈھونڈنے مل جائے گا. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، میرا مدنی میری تسبیح بیان کر. تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح کا معنی بعض علماء نے فرمایا نماز ہے، کیونکہ فرمایا جیسے آتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُصْبِحُونَ وَحِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، تسبیح کا معنی نماز نہیں بلکہ تسبیح کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کا بیان کرنا. کیا معنی؟ یعنی اللہ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یا ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یا ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تسبیح کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو ہر اس صفت
پاک کرنا جو صفتیں نقصان کی ہوں، جو صفتیں میرے اللہ کے شان کے لائق نہ ہوں۔ کیا ماننا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، کھانے سے پاک، بھوک سے پاک، پیاس سے پاک، بچوں سے پاک، بیوی سے پاک۔ یہ ساری صفتیں نقصان کی ہے نا۔ بندہ بیوی کا محتاج ہے، بندہ بیوی کا محتاج ہے، اولاد کا محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے۔ پھر اچھا لفظ سبے کا یاد رکھو، مادہ جو ہے نا یہ سبا سے ہے، اصل میں کہتے ہیں سابے کہتے ہیں تیرنے والا، پانی میں تیرنے والا۔ اچھا دیکھا ہے نا پانی میں تیرنے والا جب تیرتا ہے کتنی زور لگاتا ہے، ہاتھ پاؤں پورا بدن جو ہے، پورا بدن۔ اسی لیے ایکسرسائزر لوگ کہتے ہیں نا کہ سب سے جو یعنی سائنٹیفک اور بیسٹ قسم کی ایکسرسائز ہے وہ تیرنا ہے، اس لیے کہ اس میں سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن کام کرتا ہے۔ اور پھر تیرنے والا یہ بھی کوشش کرتا ہے نا کہیں میں ڈوب نہ جاؤں، تو اللہ کی تسبیح کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ کر بیٹھو، ایسی صفت خدا کے ساتھ جوڑو گے تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ کہیں خدا کے بیٹے نہ بنا بیٹھو، جیسے یہودیوں نے بیٹے بنا لیے، جیسے نصرانیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، مکے والوں نے اللہ کی بیوی بنا لی، ہم نے کہا بھی اور بیٹیاں بنا لی کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نصرانیوں نے کہا نعوذ باللہ بی بی مریم خدا کی بیوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ میاں کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے کہا حضرت عزیر جو ہے وہ بھی خدا کا بیٹا ہے۔ کہا کہ نہیں کہا؟ آپ نے مسلمان نے تو کچھ نہیں کہا۔ مسلمانوں نے سب سے آگے قدم رکھا، انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ خود خدا ہے۔ ہم نے کہا کیا بیٹوں کے جھگڑے میں پڑو، یہ چھوٹے موٹے کفر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کفر کرنا ہے تو بڑا کفر کرنا۔ انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ جو ہے نبی خود خدا ہے اور ہر جگہ حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے۔ بلکہ اگر دن میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کتاب میں لکھا باقاعدہ انا للہ، انہوں نے کہا کہ بزرگ گزرے حضرت فتح محمد صاحب قدس سرہ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ 10 مریدوں نے ان کو بلایا، تو وہ 10 مریدوں کے دعوت میں ہر جگہ خود موجود تھے۔ 10 مریدوں کی جگہ یعنی خود موجود تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ایک وقت میں آپ 10 مقامات پہ کیسے موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ کرشنا کنیا ایک کافر تھا، وہ 100 مقام پہ ہر وقت موجود رہتا تھا، تو اگر ایک کافر 100 مقام پہ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے تو میں تو اللہ کا ولی ہوں، میں 10 مقام پہ کیوں نہیں موجود ہو سکتا؟ ماشاءاللہ۔ اچھا اور آگے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ باقی 9 جگہ پہ حضرت کا کوئی مثالی وجود تھا، نہ حضرت خود تھے۔ اب جب پیر 10 جگہ پہ ہو تو پھر نبی ہر جگہ کیسے نہ ہو؟ اسی لیے انہوں نے ماشاءاللہ پھر ہر جگہ جہاں مرضی آئی رات شروع ہوئی حضور آ گئے اور یہ جناب کھڑے ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ انا للہ، دعا کرو اللہ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ نصیب فرما۔ خدا کے بندو دعا کرو، ہر جگہ موجود ہونا جو ہے علم کے ساتھ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ بھی نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ سمجھو اللہ کا مقام علو ہے، اللہ فوق العرش ہے۔ اللہ بھی اپنے علم کے ساتھ، جیسے فرماتے ہیں نا میں ہر بندے کے ساتھ ہوں، جیسے فرماتے ہیں میں شارک سے نیڑے ہوں، کیا معنی یہ نہیں کہ خدا خود اندر ہماری شارک کے اندر بیٹھا ہے، یہ مراد نہیں ہوتی۔ مانا چونکہ ساری مخلوق اللہ کے علم کے اندر ہے، اور جو چیز علم کے اندر ہو وہ قریب ہے۔ دور تو وہی ہوتی ہے نا جس کا تمہیں پتہ نہ ہو۔ دیکھو نا ایک بیٹا تمہارا لاکھوں میل دور بیٹھا ہو تمہیں پتہ ہو، تو کوئی پوچھے کیا ہے بچے کو، جی نہیں رات ہی بات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک بیٹا تیرا اسی شہر میں ہو لیکن کب ہو تجھے پتہ نہ ہوگا، تجھے خدا پتہ نہیں کہ سال پتہ نہیں جی اب اتنے دن ہو گئے ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں پتہ ہی نہیں۔ تو جو علم کے اندر ہوتا ہے، تو جب ہر ذرہ اس کے علم میں ہے تو ہر جگہ قریب ہونا کسی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اتنا بڑا شرک اللہ نے فرمایا میرا بدنی تسبیح بیان کرو، تم اپنی زبان سے کہو سبحانک اللہم و بحمدک، میرا اللہ تو پاک ہے ان صفتوں سے جو تیری شان کے قابل نہ ہوں۔ اور فرمایا چونکہ میری مدد بھی آئی، فتح بھی ملی، تو پھر میرا حمد کرو، میرا شکر کرو، کیونکہ جتنا میرا شکر کرو گے میری اتنی نعمتیں زیادہ ملیں گی۔ لئن شکرتم لأزیدنکم فسبح بحمد ربک، اور آخر میں واستغفرہ انہ کان توابا،
بڑا پیارا اشارہ کیا کہ پہلے پہلے حکم ملا تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے نا کہ صحابہ یا کسی کے دل میں خیال آ جائے بھی اللہ نے آج ہماری مدد کر دی، مکہ فتح ہو گیا، لیکن پہلے کتنے عرصے تک ہمیں ماریں ملتی رہی، ہم ٹکڑے ہوتے رہے، ہم پھانسیاں چڑھتے رہے، ہم مکے میں بڑی تکلیفوں میں مبتلا رہے، تو پہلے اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ نے فرمایا اللہ کی پاکی بیان کرو، تم کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ یہ میری مرضی ہے، جب چاہوں مدد کروں اور جب چاہوں نہ کروں۔ جب مدد کی ہے تو میرا فیصلہ ہے، نہیں کی ہے تو میرا فیصلہ ہے، میرے فیصلوں کے اندر کسی کو غور و فکر کرنے کی اس طرح نہیں اجازت۔ سبحانہ سبح بحمد ربک واستغفرہ، اور استغفار اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ کیا ماننا؟ یعنی اگر کوئی ترک افضل ہو گیا ہو، کوئی ترک اولا ہو گیا ہو، اللہ سے استغفار۔ یا بعض علماء نے فرمایا کہ حکم میرے مدنی پاک کو ہے، اشارہ امت کے لیے ہے، کیوں اللہ کا نبی تو پاک ہے نا گناہوں سے، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں۔ فرمایا واستغفرہ انہ کان توابا، اب میں اپنے پروردگار سے معافی مانگو گناہوں کی، اور وہ بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ کیا من اللہ نے فرمایا میرے بندے 70 سال اگر تیری زندگی شرک میں گزر گئی ہے، قبروں پہ سجدے میں گزر گئی ہے، قبروں کے نذرانے اور اٹے اور گھٹے چڑھانے میں گزر گئی ہے، قبروں پہ جا کے فیس نمانے میں گزر گئی ہے، قبروں پہ گلاب اور پھول ڈالنے میں گزر گئی، ایک دفعہ توبہ تو کرو، میں منظور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا تم نے 70 سال کفر کیا، 70 سال شرک کیا، 70 سال بدعات کی، 70 سال میری نافرمانی کی، لیکن ایک لمحے کے لیے توبہ کر دی، میں منظور کر کے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ اس لیے فرمایا واستغفر، فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ جب گناہگار بندہ، آپ بھی اور میں بھی سب ایک دفعہ مل کے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دروازے پہ بیٹھے ہیں، ہماری توبہ بھی منظور ہو جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ۔ میرے آقا حضور یہ زیادہ پڑھا کرتے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم انی استغفرک وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ کلمہ مبارک استعمال فرماتے تھے، اس لیے حکم ہے استغفار کرو، واستغفر واستغفر، استغفار اتنا کریں۔ اور استغفار کے مفادات میں اللہ نے دوسری جگہ فرما دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تاکہ وہ بخشنے والا غفار، مبالغے کرتے ہیں۔ اور آگے پھر اس کے فائدے کیا ہیں استغفار کے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے بارش بھیجیں گے متواتر، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،